آپ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں، وضو بھی صحیح ہوتا ہے اور نماز کا طریقہ بھی، لیکن سلام پھیرنے کے بعد دل میں ایک عجیب سا خالی پن رہ جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے جسم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہو لیکن دل اللہ کے سامنے پوری طرح حاضر ہی نہ ہوا ہو۔ اگر آپ نے کبھی یہ احساس کیا ہے تو یقین جانیے آپ اکیلے نہیں ہیں۔ ہر روز لاکھوں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور یہی خالی پن محسوس کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو 6 طریقے بتاؤں گی جنہیں اگر آپ اپنے لائف میں اپلائی کرتے ہیں آپ اللہ کے قریب ہوں گے اور آپ کو نماز پڑھنے سے سکون بھی ملے گا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ لاسٹ میں آپ کو وہ دعا بتاؤں گی جو اللہ سے عبادت کی توفیق مانگنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے کنسنٹریشن۔ اس آیت نے ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتا دی۔ کامیابی صرف نماز پڑھ لینے میں نہیں بلکہ اس نماز میں خشوع پیدا کرنے میں ہے۔ جب دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تب نماز صرف عبادت نہیں رہتی بلکہ بندے اور رب کے درمیان ایک سچی ملاقات بن جاتی ہے۔ لیکن اسی خشوع کو چھیننے کے لیے شیطان اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سنے، لیکن جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے وہ واپس آ کر نماز پڑھنے والے کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی گزری ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے، کبھی آنے والے کام، اور کبھی اتنا الجھا دیتا ہے کہ انسان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کتنی رکعت پڑھ چکا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس خالی پن کو خشوع میں کیسے بدلا جائے؟ قرآن اور سنت ہمیں اس کے چند بہترین طریقے سکھاتے ہیں۔ نمبر 1، جب بھی نماز میں دھیان بھٹکنے لگے صرف پریشان ہو کر نماز جاری مت رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور اپنی بائیں طرف ہلکی سی 3 مرتبہ پھونک یا پھر تھوکنے کا اشارہ کیجیے۔ آپ کو تھوکنا نہیں ہے، بس ڈرائی اسپٹ کرنا ہے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں وسوسوں کی شکایت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی عمل سکھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وسوسے دور کر دیے۔ نمبر 2، ہر نماز اس طرح پڑھیے جیسے یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہو۔ جب دل کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ شاید اس کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع نہ ملے تو ہر تکبیر، ہر رکوع اور ہر سجدہ اپنے آپ گہرا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، جو صورتیں اور دعائیں آپ روزانہ پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ضرور سیکھیے۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو اس آیت کو سمجھیے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، جیسے اس کا مطلب ہے، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب آپ ترجمہ سمجھ کر پڑھتے ہیں تو وہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلتے بلکہ دل کی آواز بن جاتے ہیں۔ نمبر 4، صرف ترجمہ جان لینا ہی کافی نہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں اسے محسوس بھی کیجیے۔ ہر آیت کو اس طرح پڑھیے جیسے اللہ آپ سے بات کر رہے ہوں اور ہر دعا کو اس یقین کے ساتھ مانگیے کہ اللہ آپ کو سن رہے ہیں۔ یہی احساس خشوع کی روح ہے۔ نمبر 5، ہر نماز میں وہی 1 یا 2 سورت بار بار پڑھنے کی بجائے نئی صورتیں یاد کیجیے اور انہیں بدل بدل کر پڑھیے۔ جب اللہ کا کلام ہر نماز میں نئے انداز سے دل تک پہنچتا ہے تو نماز عادت نہیں رہتی بلکہ ہر بار ایک نیا تجربہ بن جاتی ہے۔ نمبر 6، سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے کو صرف ایک حرکت مت بنائیے، اللہ سے اپنے دل کی بات کیجیے، اپنی پریشانیاں، اپنی امیدیں، اپنی کمزوریاں سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیجیے۔ جب بندہ دل کھول کر اپنے رب سے بات کرتا ہے تب عبادت ایک سچی گفتگو بن جاتی ہے، اور ان تمام طریقوں کا نچوڑ ایک ہی دعا میں سمایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک محبوب صحابی کو یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین کی، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، جس کا پیارا سا ترجمہ ہے، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بہترین عبادت کر سکوں۔ ان 6 طریقوں کو اپنے نماز میں اپلائی کیجیے اور ایک بات دھیان رکھیں، خشوع صرف محنت سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے اور اسی سے مانگی جاتی ہے۔ اسی لیے اگر اگلی بار نماز کے بعد وہ خالی پن محسوس ہو تو مایوس مت ہوئیے، ہو سکتا ہے اللہ نے یہ احساس اسی لیے دیا ہو تاکہ آپ اپنی نماز کو اور بہتر بنا سکیں۔ آج سے ہی ان 6 طریقوں کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ خود محسوس کریں گے کہ نماز صرف ایک فرض نہیں رہی بلکہ اللہ سے ایک ایسی ملاقات بن گئی ہے جس کا انتظار دل ہر روز کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو وہ نماز نصیب فرمائے جس میں صرف جسم نہیں بلکہ دل سے کیا ہوا ہر سجدہ بھی قبول ہو، آمین۔ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے بھی اپنی نماز سدھار سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔